السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ایم مسٹر بلال فرام پشاور ماڈل اسکول. تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ چیپٹر نمبر 1 ایمانیات اور عبادات کلاس نمبر 2، یعنی کہ ہم لوگوں نے پہلے جو کلاس لی تھی اس میں بتا چکا تھا کہ ایمانیات اور عبادات کیا ہیں، اس طرح عقائد، ایمان کا مفہوم اور فرشتوں پر ایمان، یہ میں بتا چکا تھا. اور الہامی کتب پر ایمان کی ہیڈنگ جو ہے یہ ایز اے ہوم ٹاسک میں آپ لوگوں کے پاس چھوڑ کر گیا تھا. کہ آپ لوگ اس پر 5 لائنز ایٹ لیسٹ اکٹھی کر لیں، تو جس نے جمع کی ہوں گی تو وہ اس لیکچر کو آسانی سمجھ جائے گا. ناؤ موو آن ورڈز. اچھا، الہامی کتب پر ایمان. الہامی کتب سب سے پہلے کیا ہوتی ہیں؟ الہامی کتب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں پر بھیجی ہیں، جن میں سے 4 بڑی کتاب ہیں جن پر ہم ایمان لائے ہیں. ہم ایمان 4 کتابوں پر لائے ہیں اور چاروں کتابوں پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے ہیں، اور ان میں سے بعض پر کتابیں نازل فرمائی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے 4 کتابیں زیادہ مشہور ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. اس کے ساتھ اب میں ان کے پیغمبروں کا نام بتا دوں کہ تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور قرآن مجید ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہر لحاظ سے مکمل اور محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود دیا ہے. اب محفوظ اور حفاظت کا ذمہ خود دیا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے پہلے جتنی یہ جو تورات، زبور اور انجیل آ چکی ہیں، ان میں کافی تبدیلیاں ہو چکی ہیں اب تک، اور یعنی جو کتاب نازل ہوئی تھی اور اب کی کتاب میں بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے، بہت کچھ بدل چکا ہے. ایٹ لیسٹ کچھ کتابیں تو پوری کی پوری بدل چکی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان پر باقاعدہ ان کے مصنفوں کے نام درج ہیں. مصنف کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہوتی ہے. تو کتاب کس نے لکھی ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ الہامی کتب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، تو انہوں نے ہی لکھی ہیں. تو یہ تورات، زبور اور انجیل جو ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں. تو جب اس پر مصنف کا نام آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مصنف نے لکھی ہیں. تو مصنف کون ہوتا ہے؟ مصنف ان کے ہی جو اپنے دین کے جو بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی عیسائیوں کے جیسے پادری ہوتے ہیں، تو اس طرح. تو قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ مکمل، محفوظ اور اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ سورۃ البروج میں بل هو قرآن مجید، آخری 2 آیات ہیں، بل هو قرآن مجید اور فی لوح محفوظ، یعنی قرآن مجید میری طرف سے بھیجا گیا ہے اور یہ لوح محفوظ میں میری ذمہ داری ہے، یعنی میں ہی محفوظ رکھوں گا اس کو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک نہ ہی کوئی رسول نبی اور نہ ہی نبی آئے گا، اور نہ ہی آسمان سے کوئی اور کتاب نازل ہوگی. اس لیے ہمیشہ کے لیے قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہدایات حاصل کرنے کا آخری ذریعہ ہے. اس کے بعد ہے انبیاء اور رسول پر ایمان. نبی کا معنی ہے خبریں دینے والا، اس کی جمع انبیاء ہے، اور رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا. اچھا، نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور ہر رسول نبی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے کے لیے اس کی امت کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتا تو ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو ایک کتاب بھی دے کر بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ کتاب بھی آپ کے ساتھ ہے اور یہ بھی آپ کی امت کی رہنمائی کرے گی. اور نبی جو ہوتا ہے، نبی پرانی کتاب کو فالو کرتا ہے، یعنی اس سے پہلے جو رسول آیا ہوتا ہے یہ اس کی کتاب کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رسول کیا ہے؟ اب رسول جو ہے، رسول کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایات کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے ہیں. ہر نبی نے اپنے خاص زمانے، خاص قوم اور قبیلے اور خاص علاقے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ان لوگوں کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی سکھایا اور سمجھایا بھی ہے. سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں، یعنی رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ اس کا رسول ہونا لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کا واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام، یعنی قرآن مجید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے. سنت وہ کام ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں زندگی میں. ٹھیک ہے، اور سیرت یعنی آپ کے اخلاق اور آپ کی حیات، یعنی جو آپ کے کام ہوتے تھے اور جیسے آپ کرتے تھے وہ ساری سیرت نبی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات مل سکتی ہے، بے شک اس کے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں ہے.
اچھا جی، تو آخرت کی بات کے ساتھ ہی آیا ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت بعد میں آئے گی، اس لیے ہی اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ جیسے پوچھتے ہیں نا کہ اس لیے آخرت کیوں کہا جاتا ہے؟ آخرت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کے مقابلے میں بعد میں آتی ہے، تو اور آخرت کے لفظ کا مطلب ہے بعد میں آنے والی، تو دنیا کے مقابلے میں آخرت بعد میں آئے گی، اس لیے اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ اس پر یعنی اب یہ ہے نا کہ اس پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے، اور جس دن یہ دنیا ختم ہوگی اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور کوئی بھی اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکے گا۔ اس دن تمام انسانوں کے اعمال کا حساب اور وزن ہوگا، جس کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن جس کے برے اعمال وزن میں زیادہ ہوں گے وہ ناکام ہو جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہ ہوگی، ہمیں چاہیے کہ آخرت میں ہونے والے حساب کو ہمیشہ یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، برائیوں سے بچیں تاکہ ہمارے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہو سکے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہونے کی امید رکھیں انشاءاللہ۔ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہم تو اپنے اعمال سے بھی واقف نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور سیرت نبی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔